ہم سے حاتم بن اسماعیل مدنی نے جعفر الصادق بن محمد الباقر رحمہ اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں آئے۔ انہوں نے سب کے متعلق پوچھنا شروع کیا حتیٰ کہ مجھ پر آ کر رک گئے۔ میں نے بتایا میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ انہوں نے ازرہ شفقت اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر رکھا، پھر میرا اوپر کا پھر نیچے کا بٹن کھولا اور انتہائی شفقت اور محبت سے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان رکھ دی۔ ان دنوں میں بالکل نوجوان تھا۔ فرمانے لگے میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا۔ وہ ان دنوں نابینا ہو چکے تھے۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہ موٹی بنائی کا ایک اوڑھنے والا کپڑا لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بھی اس کے ایک پلو کو دوسری جانب کندھے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کے بنا پر اس کے دونوں پلو واپس آ جاتے، جبکہ ان کی بڑی چادر ان کے پہلو میں ایک ہونٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے عرض کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 9 کی گرہ بنائی اور کہنے لگے بلا شبہ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، حج نہیں کیا۔ اس کے بعد 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت زیادہ لوگ مدینے میں آ گئے۔ وہ سب اس بات کے خواہشمند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر عمل کریں۔ پس ہم سب آپ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا کہ زچگی کی اس حالت میں اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کرو، کپڑے کا لنگوٹ کسو اور حج کا احرام باندھ لو۔ پھر آپ نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹی پر سوار ہو گئے۔ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحد نگاہ پیادے اور سوار ہی دیکھے۔ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں اور آپ کے پیچھے بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ ہی اس کی حقیقی تفسیر جانتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر آپ نے اللہ کی توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور لوگوں نے وہی تلبیہ پکارا جو بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ وہ آج پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کو مسترد نہیں کیا اور اپنا وہی تلبیہ جو پکار رہے تھے پکارتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہماری نیت حج کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ حج کے مہینوں میں عمرے کو ہم جانتے تک نہ تھے، حتیٰ کہ جب ہم آپ کے ساتھ مکے آ گئے تو آپ نے حجر اسود کا استلام یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھونا کیا، پھر طواف شروع کیا۔ 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے، کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلے اور 4 چکروں میں آرام سے چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ میرے والد یعنی محمد الباقر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ آپ 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور باب صفا سے صفا پہاڑی کی جانب نکلے۔ جب آپ کوہ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ میں بھی سعی کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور آپ نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا۔ اس پر چڑھے حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر آپ قبلہ رخ ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان فرمائی اور کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اس کی ہے اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اس نے اپنا وعدہ خوب پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنہا اسی نے ساری جماعتوں یعنی فوجوں کو شکست دی۔ ان کلمات کے مابین دعا فرمائی۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تھے، پھر مروہ کی طرف اترے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں پڑے تو آپ نے سعی فرمائی، تیز قدم چلے۔ جب وہ آپ کے قدم مبارک مروہ کی چڑھائی چڑھنے لگے تو آپ پھر معمول کی رفتار سے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے مروہ پر اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا۔ جب مروہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا، اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور اس منسک کو عمرے میں بدل دیتا، لہٰذا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس منسک کو عمرہ قرار دے لے۔ اتنے میں سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے رسول، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمارے اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا اور ساتھ ہی فرمایا، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو احرام سے فارغ ہو چکے تھے، رنگین کپڑے پہن لیے تھے اور سرما لگایا ہوا ہے۔ اسے انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نادرست قرار دیا۔ انہوں نے جواب دیا، میرے والد گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کام کی وجہ سے جو فاطمہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ابھارنے کے لیے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کے اس کام یعنی احرام کھولنے پر اعتراض کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے سچ کہا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے، اور تم نے جب حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی منسک کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ذات قربانی ہے، میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا اور تمہاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے، لہٰذا تم بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام مت کھولنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے 100 تھی۔ پھر عمرے کے بعد تمام لوگوں نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھی احرام کھول لیا اور بال کتروا لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن کے ہمراہ قربانیاں تھیں انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ جب ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کا دن آیا تو لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے، حج کا احرام باندھ کر اس کا تلبیہ پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ آپ نے وہاں یعنی منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں۔ پھر آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ کے لیے نامرہ میں لگا دیا جائے۔ پھر آپ چل پڑے۔ قریش کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو وادی نامرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا ملا۔ آپ اس میں فروکش ہو گئے۔ جب سورج ڈھلا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ کو لانے کا حکم دیا، اس پر آپ کے لیے پالان کس دیا گیا۔ پھر آپ وادی عرفہ کے درمیان تشریف لے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح تمہارے اس حرمت والے مہینے میں، تمہارے اس حرمت والے شہر میں، تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ خبردار، جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہے، اور اسی طرح جاہلیت کے خون بھی جو ایک دوسرے کے ذمے چلے آ رہے ہیں معاف ہیں۔ آج کے بعد ان کا کوئی قصاص ہوگا نہ دیت۔ ہمارے جو خون بہائے گئے ان میں سے سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے، جو بنو سعد قبیلے کے ہاں دودھ پی رہا تھا
اور اسے قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح جاہلیت کے تمام سود بھی معاف ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا سود ہے۔ میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود وہ پورے کا پورا معاف ہے۔ لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کی عائد کردہ پابندیوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص یعنی مرد و عورت کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت نہ ہو، اور تم پر معروف طریقے کے مطابق ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری ہے۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا کہو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے کما حق دین پہنچا دیا، اللہ کی طرف سے سونپی گئی امانت ادا کر دی، اور آپ نے امت کی ہر طرح سے خیر خواہی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا۔ آپ اسے آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور پھر اس کا رخ لوگوں کی طرف کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا، پھر آپ نے اذان کہلوائی، پھر اقامت کہلوائی اور لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہلوائی اور عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں یعنی ظہر اور عصر کے درمیان کوئی اور نماز یعنی سنت و نفل وغیرہ ادا نہیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور عرفات میں اپنے جائے وقوف پر تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ بڑے پتھروں کی جانب کیا، یعنی بڑی بڑی چٹانوں کے بالکل اوپر اونٹنی کو کھڑا کیا، اور پیدل چلنے والوں کے راستے کو جہاں لوگوں کا اجتماع تھا سامنے رکھا، اور قبلے کی طرف رخ کیا، اور وہیں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس کی زردی بھی کسی قدر چھٹ گئی، اور سورج کی ٹکیاں بھی غائب ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور مزدلفہ کی طرف چل پڑے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار تنگ رکھی حتیٰ کہ اس کا سر پالان کی اگلی لکڑیوں کو چھو رہا تھا۔ آپ اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے، اے لوگو، سکون سکون۔ جب آپ ریت کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے کے قریب پہنچتے تو اونٹنی کی مہار کوئی ڈھیلی کر دیتے تاکہ وہ آسانی سے اس پر چڑھ سکے۔ آپ اسی طرح چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ وہاں آپ نے ایک اذان اور 2 اقامتوں سے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑے۔ پھر آپ محو استراحت ہوئے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب صبح کھلی تو آپ نے اذان اور اقامت سے فجر کی نماز ادا فرمائی، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ فرمایا اور اللہ سے دعا کی، اس کی کبریائی بیان فرمائی، بغیر شریک اللہ کے معبود ہونے اور اس کی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اور کھڑے رہے حتیٰ کہ اچھی طرح روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے اونٹی پر بٹھا لیا اور چل پڑے۔ وہ بڑے خوبصورت بالوں والے سفید خوبرو آدمی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے قریب سے چند شتر سوار عورتیں گزریں۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فضل نے اپنا چہرہ دوسری جانب گھمایا اور پھر سے دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر دوسری جانب سے گھما کر فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے پھر چہرہ دوسری جانب گھمایا اور دیکھنے لگے، یہاں تک کہ آپ وادی محصر کی ترائی میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے اپنی سواری کو ذرا اور حرکت دی، پھر اس درمیانی راستے پر ہو لیے جو جمرہ کبریٰ کی طرف نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس جمرے کے پاس پہنچ گئے جو درخت کے پاس تھا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، ان میں سے ہر کنکری مارتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے۔ یہ انگلی پر رکھ کر ماری جانے والی کنکری کے برابر تھیں۔ آپ نے یہ کنکریاں وادی کے نشیب سے ماریں۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف بڑھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا،
ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ انہیں ہنڈیاں میں ڈال کر پکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ نوش فرمایا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف افاضہ فرمایا، یعنی تیزی سے بڑھے۔ ظہر کی نماز مکے میں جا کر ادا کی۔ اس کے بعد آپ بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو زمزم پر حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، خوب پانی نکالو۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میری سنت سمجھ کر پانی پلانے میں تم پر غالب آنے کی کوشش کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا۔ انہوں نے پانی کا ایک ڈول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا تو آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950۔